پاتے ہیں آنے والے۔ مسلمان کہ عقیدہ رسالت کے بغیر عقیدہ توحید کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ رسالت کا اقرار ہوگا تو توحید کا اقرار بھی قبول ہوگا، تسلیم کیا جائے گا۔ تو جس طرح یہ توحید اور رسالت دونوں عقیدے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لازم اور ملزوم ہیں، اسی طرح عقیدہ رسالت کا معنی جہاں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانا جائے، وہاں یہ بھی عقیدہ رسالت کا جزو لا ينفک، یعنی ایسا جز جو اس عقیدے سے جدا ہو ہی نہیں سکتا، وہ جز یہ ہے کہ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ تو عقیدہ رسالت جہاں ہم مسلمان یہ مانتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، وہیں جب تک وہ یہ نہیں مانے گا کہ آپ سچے نبی اور رسول ہیں اور ساتھ ہی آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، وہ عقیدہ رسالت مکمل ہی نہیں ہوگا، عقیدہ رسالت کا وجود ہی نہیں بنے گا۔ تو جب عقیدہ رسالت ختم نبوت کے بغیر وجود میں نہیں آئے گا، تسلیم نہیں ہوگا، تو پھر عقیدہ توحید بھی بے فائدہ ہو جائے گا، توحید کا اقرار بھی بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے توحید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے ایک مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے، ضروری ہے، ناگزیر ہے کہ وہ آپ کی ختم نبوت کے عقیدے پر بھی ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا، نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا اور وہ اپنے کمال کو پہنچا آپ کی ذات اقدس پر۔ آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت کو مکمل فرما دیا، اب آپ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور قیامت تک اب آپ کی رسالت اور نبوت کے ڈنکے ہی بجتے رہیں گے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے جو ہمارے ایمان کا ناگزیر حصہ ہے۔ لاکھ نبی اور رسول سچا مان لیں، جب تک آخری نبی نہ مانا جائے گا انسان کفر کی وادی میں غوطے کھاتا رہے گا، انسان کفر کی وادی میں رہے گا، ایمان کی وادی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو رسالت، عقیدہ رسالت اور شان رسالت کا مفہوم اس وقت پورا ہوتا ہے جب آپ کی نبوت اور رسالت کے اقرار کے ساتھ یہ بھی اقرار کیا جائے کہ آپ خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیغمبرانہ شان ہے اور پیغمبرانہ مقام ہے اور نبوی حیثیت ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، جڑی ہوئی ہیں اور اس کا لازمی جزو ہیں۔ ذات ایک ہے
اور اس کی عنوان دو ہیں، کیا کہ سچے نبی اور رسول اور اللہ کے آخری نبی اور رسول۔ تو یہ عقیدہ رسالت کا جو مفہوم ہے وہ اس عقیدے یعنی عقیدہ ختم نبوت کو مانے بغیر وہ پورا ہی نہیں ہو سکتا، وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء اور رسل جب ان کے حالات کو دیکھتے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نبی اور رسول کے لیے خاتم الانبیاء کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ خاتم الانبیاء کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کا ایک شان رسالت کا حصہ یہ ہے کہ آپ سچے نبی اور رسول ہیں۔ نفس نبوت اور نفس رسالت میں رسول اکرم تمام انبیاء اور رسل کے ساتھ مشترک ہیں، شریک ہیں کہ نفس نبی ہونے میں اور نفس رسول ہونے میں آپ ان کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن جو آپ کی نبوت کا سب سے امتیازی پہلو یہ ہے، جو آپ کو باقی نبیوں سے ممتاز کر رہا ہے، جدا کر رہا ہے، اور جو آپ کو الگ پہچان اور شناخت عطا کر رہا ہے، وہ کیا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی لیے گزشتہ انبیاء اور رسل میں سے کسی بھی نبی اور رسول نے اپنے خاتم الانبیاء ہونے، اپنے آخری نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ اور قول کیا ہی نہیں۔ نہ پچھلے انبیاء کی اقوام اور ان پر نازل ہونے والے صحائف اور کتابوں میں، جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں، ان میں اللہ نے کسی بھی نبی اور رسول کے لیے یہ خاتم الانبیاء کا ٹائٹل اللہ نے اس کو رکھا ہی نہیں، بلکہ وہ تمام انبیاء اور رسل، جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء، وہ سب اپنی اپنی امتوں کو حضور کی آمد کی خوشخبری سناتے رہے، حضور کی تشریف آوری کی خوشخبری سناتے رہے۔ جہاں وہ اپنی نبوت کو ادا کرتے تھے، لوگوں کی ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، توحید حق کی دعوت دیتے تھے، اللہ اور اس کے دین کی طرف بلاتے تھے، انہیں تعلیمات اللہ کی سکھاتے تھے، وہیں پر وہ ساتھ یہ خبر بھی دیتے تھے اور یہ خوشخبری اور بشارت بھی اپنی اقوام کو سناتے رہے کہ آخری زمانے میں اللہ کے آخری نبی اور رسول مبعوث ہونے والے، اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب، آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں وہ اپنی اقوام کو، اپنے اپنے لوگوں کو بیان کرتے رہے۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، کس بات کی دعا فرمائی؟ کہ جو دعا قرآن کا حصہ بنا دی گئی، آپ نے بعثت محمدی کی دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے اللہ کے اپنے پیارے حبیب اور محبوب یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما۔ تو اس دعا کے ذریعے آپ نے بشارت بھی دے دی اور دعا بھی فرمائی۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
ان کے پیغمبرانہ فرائض میں سے اللہ نے ایک فرض ہی مقرر کر دیا تھا کہ وہ جب تشریف لائے اور قوم کو انہوں نے خبردار کیا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بن کر تمہاری طرف آیا ہوں، ساتھ ہی فرمایا مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، فرمایا جہاں میں رسول بن کے آیا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں، توحید کی دعوت دینے آیا ہوں، وہیں پر یہ بشارت بھی دینے آیا ہوں کہ یاد رکھو میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، میرے بعد وہ آخری نبی اور رسول آنے والے ہیں، اسمہ احمد، جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا، احمد ہے۔ تو اس طرح تمام گزشتہ انبیاء اور رسولوں کا یہ بشارتیں دینا، یہ دعا کرنا اور حضور کے فضائل و مناقب اپنی امتوں کو سنانا، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ خود ختم نبوت کی دلیل ہے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی اس مقام کا حامل نہ تھا، بلکہ وہ بشارتیں دے کے اور خبر دے کے حضور کے فضائل بیان کر کے یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے آخری نبی وہ کوئی اور نہیں، وہ صرف اور صرف آخری زمانے میں آنے والے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے اپنے آخری نبی ہونے اور ختم نبوت کی دلیل کے لیے بیان فرمایا کہ میری مثال، میری اور پچھلی امتوں کی مثال، آپ نے فرمایا اس شخص جیسی ہے، میری اور پچھلی امتوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک محل بنایا، جس نے ایک محل بنایا، اسے بہت ہی سنوارا، سجایا، اور پھر ایک کونے میں ایک آخری اینٹ نہیں لگائی، اسے لگانا چھوڑ دیا۔ لوگ اب آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے اس محل کو، اس عمارت کو، عالی شان عمارت کو، جو بڑے ہی حسن کے ساتھ، بڑے فن کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں، اس کے حسن کی تعریف کر رہے ہیں، پھر وہ اس دیکھتے دیکھتے اس ایک کونے میں آ پہنچتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ سارا محل تعمیر ہو گیا، یہ اینٹ ایک باقی چھوڑ دی گئی، یہ اینٹ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جان لو وہ آخری اینٹ، یعنی کیا مطلب؟ قصر نبوت کی، نبوت کے محل کی، رسالت کے محل کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی بن کر آنے والا میں ہوں۔ تو یہ حدیث پاک بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز پر نص ہے اور اس چیز کو ثابت کر رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے۔ ختم نبوت آپ کی پیغمبرانہ حیثیت کا ایک امتیازی پہلو ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو ختم نبوت کی دلیل، جو سب سے اہم آیت کریمہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے، مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں میں سب سے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں،
اب حضور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث پاک ہے، حضرت اسماعیل کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن ابی اوفا سے عرض کیا کہ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا؟ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے صاحبزادے وہ پوچھتے ہیں دوسرے صحابی سے کہ آپ نے ان کو دیکھا تھا؟ تو حضرت ابن ابی اوفا فرماتے ہیں، فرمایا وہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے تو آپ کے صاحبزادے زندہ ہوتے، زندہ رہتے، لیکن آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے اس لیے ان کی بچپن میں ہی وفات ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صاحبزادے جو نوعمری میں ہی، بچپن ہی میں، انتہائی کم عمری میں اللہ کو پیارے ہو گئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ 3 صاحبزادے، 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، لیکن ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک آپ پر اپنی نبوت کا دروازہ بند کرنا چاہتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اگر کسی اور کو نبوت ملنا ہوتی تو حضور تو امام الانبیاء تھے، حضور تو افضل الانبیاء تھے، تاجدار کائنات تھے، تمام انبیاء اور رسل کی راہبری کرنے والے، اور آپ تو وہ تھے کہ جن کے صدقے سے سب نبیوں کو نبوت ملی تھی۔ تو اگر وہ نبوت کا دروازہ بند نہ ہونا ہوتا اور آپ کے بعد بھی اگر نبوت کی گنجائش ہوتی تو اس کے سب سے بڑے حقدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہوتے، لیکن چونکہ یہ سلسلہ نبوت آپ کی ذات میں اللہ نے ختم کرنا تھا، مکمل کرنا تھا، یہی وجہ ہے کہ یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے چونکہ حضور آخری نبی ہیں اسی لیے آپ کے بیٹے کم عمری ہی میں وفات پا گئے۔ دوستو، اسی طرح ایک اور آیت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ آیت مقدسہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے کہ یہ آیت هو الاول والآخر، کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ وہ اللہ کی ذات اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ جہاں حمد باری تعالیٰ ہے وہیں پر یہی آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اول ہے، آخر ہے، اور اسی طرح اس کے کرم سے اور اس کی عطا سے اس کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی شان کے مطابق اول ہیں اور آخر ہیں۔ حضور اول ہیں، ہر اعتبار سے اللہ نے آپ کو شان اولیت عطا فرمائی کہ پیدائش بھی سب سے پہلے اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی، خلق میں سب سے پہلے حضور ہیں، تو خلق کے اعتبار سے بھی حضور اول ہوئے۔ اول ما خلق اللہ نوری، حدیث پاک میں کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ خلق تخلیق میں پیدا ہونے میں حضور اول ہیں اور نبوت کا منصب پانے میں حضور اول ہیں۔
वकुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। हुजूर ने फरमाया मैं नबी था, उस वक्त भी नबी था कि जब हज़रत आदम अभी पानी और मट्टी के दरमियान थे। तो नबूवत पाने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले। और इसी तरह कुतुब में मौजूद है कि वो अलस्तु बिरब्बिकुम, जब आलम अरवाह में अल्लाह ने सब अरवाह से जो दुनिया में जिन्होंने आना है उन सब अरवाह से, उसमें मोमिन भी शामिल हैं, काफिर भी शामिल हैं, जुमला बनी नौ इंसान की अरवाह से आलम अरवाह में अहद लिया था। फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब ने एक जुबान होकर कहा बला। तो रिवायात में आता है कि उस बला कहने में भी सबसे पहले वो अल्लाह के इस ऐलान के जवाब में जिसने बला कहा यानी हाँ कहा, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। इसी तरह फिर जब कब्र से मैदान माशर बपा होगा और मुर्दे कब्र से उठेंगे, तो उस वक़्त भी कब्र से सबसे पहले उठने वाले भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैदान माशर में अपनी उम्मत की शफाअत करने वाले सबसे पहले आप हैं, और सबसे पहले अल्लाह के हुजूर जो सजदा रेज होंगे वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले आप हैं, और सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खुलवाने वाले आप हैं। तो ये शान अव्वलियत है। तो इसी तरह हुजूर हुवल अव्वल वल आखिर, तो हुजूर अव्वल भी हैं और हुजूर आखिर भी हैं। यानी क्या मतलब? अल्लाह ने आपको आखिर होने की शान भी अता फरमाई। क्या कि आप अल्लाह की तरफ से उसके आखिरी नबी बनकर तशरीफ़ लाए हैं। अब आपके बाद क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। दोस्तों, ये हुजूर की ज़ात का सदका है, वसीला है कि अल्लाह ने आपके ज़रिए से अपनी बारगाह से नाजिल होने वाले अताओं के, बख्शिशों के, फयूज़ात के, फैज़ान के सभी धारों को आपकी ज़ात के सदके से मुकम्मल फरमा दिया। अब आप अगर आखिरी नबी बनकर क्या तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने दीन भी, इस दीन को भी आखिरी दीन बना दिया। आप आखिरी नबी बनकर क्या तशरीफ़ लाए, अल्लाह ने हिदायत को मुकम्मल करते हुए कुरान को नाजिल फरमा दिया, और वो कुरान भी अल्लाह की आखिरी किताब बनकर इस दुनिया में नाजिल हुई। आप आखिरी नबी बनकर क्या तशरीफ़ लाए, आपकी बरकत से अल्लाह ने, हुजूर अक़दस फरमाते हैं कि मैं आखिरी नबी बनकर आया हूँ, जिस तरह मैं नबियों में आखिर में आने वाला हूँ, तुम भी आखिरी उम्मत हो। तुम भी, अल्लाह ने तुम्हें आखिरी उम्मत का दर्जा अता फरमाया है। दोस्तों, ये ख़त्म नबूवत का अकीदा है जो इस मुसलमान और साहिब ईमान के लिए जिसको मानना लाजिम है। अकीदा रिसालत ख़त्म नबूवत का इकरार किए बगैर और इस पर ईमान रखे बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, और इकरार तौहीद का वो रिसालत के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इसलिए जो भी मुसलमान ईमान की वादी में दाखिल होना चाहता है, जहाँ वो